روٹی کے ٹکڑے تھے، کچھ سوکھے تھے، کچھ پانی میں بھگو کے کھائے، کچھ روکھے کھائے، پانی پی لیا، لمبا لیٹ گیا۔ یہ منظر ابراہیم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، شہزادہ تھا۔ اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تھا تو غریب آدمی، فقیر آدمی، روز کا کمانا، روز کی مزدوری۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں نہیں آ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، جس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے آدمی نے جا کر اس کو جواب دیا، اچھا پہچانتا نہیں؟ اسے کہو شہزادے صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ آیا، ابراہیم جو شہزادے ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ کیا آپ کو شہزادے کو کہہ رہے ہیں؟ اس وقت ان کے ابا مامون رشید خود بلا رہے، تو میں نے سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہماری یہ ساری نقل و حرکت جو ہے نا، وہ سنت کے رنگ میں رنگ جائے، اور سنتوں کا اہتمام وہ کرتا ہے جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اور فرائض کا اہتمام وہ کرتا ہے جو ایمان کا اہتمام کرتا ہے، کہ میرے ایمان کو کسی طرح کہیں سے کوئی زد نہ پہنچے۔ ایک علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے، اس محنت کا اس پر دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے لوگوں پر کاروبار کے دروازے کھلتے ہیں، یہ آئٹم بھی کر لوں، اور یہ آئٹم بھی کر لوں، یہ آئٹم بھی لگا لوں، اس کی بھی اچھی ہے، اس کی بھی ہے، نہیں مارکیٹوں کے ساتھ۔ کہ جب آدمی سب سے پہلے ایمان بنانے کی محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر ایمان کا دروازہ کھولتے ہیں۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالش کھاتا ہے میری رحمتیں ایک ہاتھ، اور جو چل کر آتا ہے لپک کے اس کو میری رحمتیں لے لیتی۔ تو سب سے پہلے ایمان کا دروازہ کھلتا ہے محنت پر، کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان اللہ ہی سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ، اسی کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی اس لیے دی ہے، ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے ہی کہا تھا، ہم تمہیں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ آنا تو پھر تمہیں ہمارے پاس ہے، لیکن اب ہمیں راضی کر کے آنا ہے۔ تمہیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تم چلے گئے، چوک ہوئی، معافی مانگی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ معافی بھی اللہ ہی نے سکھائی۔ ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، رحمان و رحیم، اس کے اسماء حسنی ہے نا۔ جیسے حکیم بیماری کو پرکھتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، آپ کے اندر کیلشیم کم ہے، آپ کے اندر ہے نا، یہ بولتا تھا۔ بیماری بھی خود تجویز کرتا ہے، اس کے لیے دوا بھی خود تجویز کرتا ہے، تشخیص بھی کرتا ہے، تجویز بھی کرتا ہے۔ اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کاندلے میں پورا خاندان ماشاءاللہ علماء کا خاندان، اور حکیم بھی ایک سے ایک تھے۔ ایک آدمی آیا، اس کے لیے اس کی بیماری تشخیص کی کہ تمہارے میں یہ مرض ہے، اور اس کے لیے یہ دوا ہے، نسخہ تجویز کر دیا، اور 2 پیسے لیا کرتے تھے اس زمانے کے۔ بہت وقفے کے بعد پھر وہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی، حکیم صاحب نے کہا کہ بیماری تو وہی ہے جو ہم نے پہلے دن تشخیص کی، اور نسخہ بھی یہی ہے، میں نسخے نہیں بدلا کرتا استعمال، لیکن نسخے کا تعلق استعمال سے ہے۔ ارسطو کا اور وہ بڑے بڑے جو فلاسفہ اور ایسے بڑے بڑے اطباء
ان کا حکم، وہ ان کا نسخہ کوئی لکھ لے، کوئی اس کو فریم میں لگا لے اور صبح اٹھ کر ماشاء اللہ حکیم اجمل، حکیم اجمل، بسم اللہ اللہ اکبر، ہو گیا نسخہ استعمال کیا۔ وہ رگڑنے کی رگڑنا ہے، پینے کی پینا ہے، لگانے کی لگانی ہے، تینوں قسم کی دیتے ہیں نا، یہ مرہم لگے گا اور یہ رگڑی جائے گی اور یہ پی جائے گی، یہ تمہارے ذمہ ہے، آخر اس کا اثر اپنے وقت پر ظاہر ہو۔ اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کار نبوت ہے، اس کو اس کے نبوت کا کام نبوت والے مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، کاروبار تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری نوکری کے مزاج سے، زمیندارہ زمینداری کے ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تین مزاج ہیں، ایک تو ہے ایمانی مزاج، ایک ہے شیطانی مزاج اور ایک ہے حیوانی مزاج۔ کہ حیوانی مزاج کیا ہے؟ جو جی میں آیا، جب جی میں آیا، جہاں جی میں آیا، اس کے لیے کوئی شریعت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، حیوان ہے۔ ایک ہے شیطانی مزاج، جانتے بوجھتے اعراض کرنا، نہ ماننا۔ شیطان جانتا تھا، کتنی عبادت کی اس نے، فرشتوں کا بھی استاد، لیکن ماننا ہی نہیں۔ ارے کیوں نہیں مانتا؟ یہ ہے میں حق سے، ان کو تو آپ نے مٹی سے بنایا، یہ جب میں اندر میں آ جاتی ہے نا تو آدمی بڑی بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے، بڑی بڑی خیروں سے۔ اس لیے اللہ سے حفاظت مانگنے، اللہ ہم کو محروم نہ کرے۔ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس ہیں، لیکن اللہ کی طرف بار بار رجوع ہوتا ہے۔ اور ایک ہے ایمانی مزاج، لیکن پہلے یہ تو سمجھے کہ مزاج کہتے کس کو ہیں؟ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کو بچپن سے کھٹی چیز نہیں چلتی، وہ اچار کی ہو، املی کی ہو، لیمو کی ہو، کسی پھل کی ہو، کھٹائی اس کو چلتی نہیں، کھا ترشی سے فوراً گلے میں خراش، نزلہ، زکام یہ ہو جاتا۔ اب کوئی کتنے فضائل بیان کرے، یہ اچار تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، میری ماں نے بنایا ہے، اور میری ماں کی 20 سال سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، فرض تو ادا ہی کرتے، تہجد اشراق چاش کی پابند ہے، روزانہ کا قرآن۔ بھائی تیری ماں کے سارے فضائل میرے سر پر، میں کہتا ہوں کہ وہ رابعہ بصریہ ہے، رابعہ ہندیہ ہے، لیکن مجھے ترشی نہیں چلتی کہ میں کھاتے ہی فوراً گلے میں خراش ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مزاج، کہ یہ ایمانی مزاج ایسا بنے کہ اب جو ایمان کہتا ہے، جتنے ایمان کے تقاضے ہیں، جیسے بھوک آدمی کا تقاضا ہے نا تو آدمی کھانا تلاش کرتا ہے، پیاس آدمی کا تقاضا ہے تو پیاس کا تقاضا پانی تلاش کرنا، نیند آ رہی ہے کہ سونے کا تقاضا ہے، ایسے ایمان کے تقاضے۔ پوری شریعت مطہرہ، پورا دین کامل، دنیاوی تمام شعبوں سے متعلق، آخرت کے تمام شعبوں سے اور دینی شعبوں سے متعلق، ان تمام شعبوں میں جو دین مبارک دیا گیا ہے وہ مزاج بن جائے، کہ گھر میں ہے تو ایمانی مزاج کے ساتھ، کاروبار میں ہے تو، ملازمت میں ہے تو، بیماری میں ہے تو، تندرستی میں ہے تو، سفر میں ہے تو، مالداری میں، جس حال میں بھی ہے اس حال میں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟
یہ ایمانی مزاج بن جائے. جیسے اس کا مزاج بنا ہوا ہے کہ کھٹا نہیں چلتا، کسی کا مزاج ہے کہ میٹھا نہیں چلتا، تو مزاج بنتے ہیں. اور یہ مزاج بنتے ہیں محنت سے. جب ایمان کی محنت کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے تو پہلے ایمان آنا شروع ہوتا ہے. اسی لیے ایمان میں درجے ہیں ایمان کے. پھر وہ ایمان ایسا کہ اس کا مزہ آنے لگتا ہے. ایک بزرگ تھے عالم، بہت بڑے عالم تھے، وہاں لاہور میں پڑھاتے تھے، یہ امروہہ کے تھے. میں مدرسے کی چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا، چھٹیاں تھیں، تو وہاں کے جو مفتی صاحب تھے ہمارے گاؤں کے، وہ ان کے شاگرد تھے. بابا عبد الرحمن کہلاتے ہیں امروہہ کے، ان کا مزاج ہے وہ. تو میں نے کہا حضرت میں فارغ ہوں، یہ کچھ مجھے پڑھا دیں. تو انہوں نے مجھے مشکات پڑھائی، اور مشکات میں جب یہ حدیث آئی کہ ذاق طعم الایمان، اس بندے نے اللہ کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے رب ہونے پر، اسلام سے دین ہونے پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نبی اور رسول برحق ہونے پر راضی ہو گیا. تو انہوں نے جب یہ حدیث پڑھائی تو کہا، ہمیں ہمارے استاد بابا عبد الرحمن نے یہ حدیث پڑھائی. اس وقت کہا کہ بچوں، عام طور پر محدثین یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ذائقہ طعم ایمان کا مزہ چکھ لیا. یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے. جیسے شربت پی لیا تو اس کی حص بھائی میٹھا ہے، یہ لیمو کا ہے، یہ انار کا ہے، یہ اس کا ہر ایک کا الگ ہے. یہ حصی چیز نہیں، معنوی چیز ہے. لیکن میں یوں کہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ حصی ہے. اگر تم جتنے طلبہ ہو، تم میں سے کوئی آدمی، کوئی طالب علم میرے جسم کے کسی حصے کا بوٹی اور خون چکھ لے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا پائے. میٹھا ہے. اب یہ ذائقت، یہ مزہ کب چکھتے ہیں؟ اس کے لیے حدیث پاک میں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدوروا حیث دارت، او کما قال علیہ السلام. لوگوں، اسلام کی چکی چل رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو چکی سے تشبیہ دی. چکی کیسے چلتی ہے؟ وہ ساری سمتوں کو گھیرتی ہے، ایک رخ پر نہیں چلتی ہے، یعنی ساری سمتوں کو گھیرتی ہے. کہ اس اسلام کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، انہوں نے دنیاوی زندگی کے شعبے بھی بتائے، کھانا پینا، پہننا، مکان، سواری، یہ سارے، شادی بیاہ، یہ دنیاوی شعبے. عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، یہ دینی زندگی کے شعبے ہیں. کہ اسلام کی چکی چل رہی ہے. اور کیا کہا؟ فدوروا حیث دارت، سب اکٹھے مل کر اس کے ساتھ ساتھ چلو جیسے وہ چلتی ہے. چکی کو اپنے تابع نہ کرو، اپنے کو چکی کے تابع کرو. دین کو اور اسلام کو اور حکموں کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کرو. حلال کو حرام، حرام کو حلال کروا لیا کہ نہیں؟ ہاں، اسی لیے وہ کہتے ہیں جب حرام منہ کو لگ جاتا ہے نا، جب حرام منہ کو لگ جاتا ہے تو وہ نہیں چھوٹتا. ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری سنایا کرتے تھے، بمبئی میں ایک آدمی اپنے گھوڑے سینما میں دیا کرتا تھا. تو سینما میں جو گھوڑے جاتے تھے تو بہت قیمت ہوتی تھی، بہت پیسے ہوتے تھے.
اللہ نے اس کو اس محنت کی طرف متوجہ کیا. یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں، انفرادی ملاقاتیں جو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کب کس کے دل میں اللہ پاک کب کیا ڈال دے. اللہ نے اس کا رخ ادھر دین کی طرف کیا. بھائی دین سیکھنا چاہیے، دین سمجھنا چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے، اسی کا بدلہ ہے آخرت میں. تو اس نے فتویٰ لیا کہ میں جو گھوڑے سینما میں بیچتا ہوں میرے لیے کیا ہے. 14 جگہ اس نے فتوے پوچھے. کتنی جگہ؟ وہ لگا ہوا ہے منہ کو، چھوٹتا نہیں. 14 جگہ سے فتوے یہ آئے کہ کمائی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب منہ کا لگا ہوا ہے، چھوٹتا ہے نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی اس میں سب سے پہلے دنیا کی حقیقت کھولی تھی. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسلام و ایمان سے پہلے دنیا پوری 2 حصوں میں تقسیم تھی. آدھی کسریٰ کے پاس تھی، آدھی قیصر کے پاس تھی. اور یہ صحابہ جو تھے بھوکے ننگے، کھانے کو بھی نہیں، پہننے کو بھی نہیں. ان کو معلوم ہوا کہ کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے جو ٹکٹ بنتا ہے، جیسے پلیٹ فارم بنتا ہے، جیسے ایئرپورٹ میں ٹکٹ بنتا ہے اندر جانے کے لیے، کہ کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے جو ٹکٹ بنتا ہے وہ 2.5 لاکھ کا بنتا ہے. جس کے پاس 2.5 لاکھ ہو وہ اندر جا سکتا ہے. اب ان کے پاس تو کھانے کا لقمہ بھی نہیں ہے. ان کو شوق ہو گیا، ہم کسریٰ جیسے لوگوں کو بڑوں کے پاس بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے نا، اب پھر خود ہی بڑے بن جاتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ یہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی بہت قیمتی ہے، کئی کروڑ کی، وہ ڈرائیور چلاتا ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا سیٹ جو اکثر مالک ہے گاڑی کا اس کے برابر میں بیٹھا ہے. یہ ڈرائیور ایسا چلاتا ہے، کوئی سائیکل والا، کوئی اسکوٹر والا، کوئی ایسا غصے ہوتا ہے جیسے گاڑی اسی کی ہے. 15,000 کا تنخواہ دار ہے، 10,000 کا ملازم ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی والا ہی ہے. تو اس کو گاڑی والا سمجھے، لڑا نہیں کرتا، وہ سمجھاتا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے. جتنے اللہ بڑے اتنا ان کا کام بڑا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، حضور کی دعوت، حضور کا کام، حضور والی محنت آپ کی شان ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ کام جو ہوگا وہ تواضع کے ساتھ ہوگا، چھوٹے بن کر ہوگا. سب بہادر بن کر لوگوں کو ڈانٹ پھٹکار دے وہ اس سے کام نہیں ہوگا. اسی لیے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پیار سے، محبت سے، اچھے خیر خواہی کے انداز سے. وہ گھر جا کے بات کرو یا مسجد میں بات کرو یا اکیلے میں بات کرو یا مجمع میں، چھوٹے بن. تو ان کو شوق تھا 2.5 لاکھ کا ٹکٹ، اب پیسے تھے نہیں. تو وہ سارے جاہلیت کے جو تاریخ ہے نا، زمانے جاہلیت کی تاریخ، ساری مار کاٹ لوٹ یہ وہ، بس کسی طرح 2.5 لاکھ. کیوں؟ مال کی محبت آ گئی، وہاں جانا ہے. اور یوں سمجھ رہے تھے کہ ہماری عزت اس میں ہے، ہماری عزت کسریٰ کے برابر کرسی مل جائے. اب آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، تو آپ نے ان کو پہلے دن کہ جس پر تم مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، انسانیت کے جامع ہی سے باہر بالکل جانوروں والی. تو جانور ہے جو اس کو کاٹا، اس کو اس کا کھایا، اس کو مارا. جس پر تم مر رہے ہو، جس نے یہ سارا پیدا کیا ہے، اس کی نظر میں اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. جو کلمہ مبارک
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو لے کر میں آیا ہوں، آدمی اس کے ساتھ جائے گا بہت گنہگار، سارے گناہوں کی سزا یا تو اللہ پاک معاف کر دے، یا اگر سزا دے تو سزاؤں کے بعد اخیر میں اس کلمے پر اسے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے 10 جنت کی، کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کے ادنا ایمان پر، رائے کے دانے کے برابر۔ اب آدمی جب کسی بات کو سمجھنا چاہتا ہے نا، ایک تو ہے ضد، اس کو تو قرآن نے کہا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ضدی آدمی کو ہدایت نہیں ملتی۔ نہیں، جیسے شیطان سب کچھ جاتا ہے لیکن ضد پر ہے۔ ابو جہل ضد پر تھا، ہے نہیں؟ ابو لہب ضد پر تھا، قارون ضد پر تھا، نہیں یہ تو میری اپنی کمائی ہے، میں کہ جب آج اسی لیے کہتے ہیں آج یہ کام جو ہے اس کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس میں چلنا ہے اپنی ضرورت سمجھ کر۔ میں محتاج ہوں، اللہ محتاج نہیں۔ ساری دنیا، جن و انس، سارے چند پرند سب مل کر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے تو اللہ اللہ ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے کہا کہ سارے باغی ہو جائیں تو اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتا، اللہ ہی رہے گی، اللہ ہی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے سامنے شروع میں دنیا کی حقیقت کھولی، اس لیے آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہاں تک کہ پھر آدمی اللہ کو، نہ رسول کو، اللہ کی کتاب کو، نہ آخرت کو، نہ دوزخ کے عذاب اور سب کسی چیز کو نظر میں لاتا ہی نہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، جیسے اس وقت پوری دنیا کا ماحول بنا ہوا ہے، 2 پیسوں کے لیے ایمان بیچ کھاتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ پورا مہینہ رمضان مبارک کا کہ چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ماں مجھے جگا دے، لیکن یہ باغی بنا ہوا ہے، جانتے بوجھتے پردے ڈال کے دکان کھولتا ہے، ہوٹل چلاتا ہے۔ تو دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اس کام میں اور پورے دین میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے۔ اور یہ قرآن نے کہہ دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو جتنا ایمان بنائے گا اللہ کی ذات و صفات پر، اس کے دل کو راستہ دکھے گا۔ جیسے چہرے کی 2 آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہاں اونچا ہے، نیچا ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، سائیکل آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، دکھتا ہے نا، کیونکہ ایسے ہی قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، ہاں دل جب اندھے ہو جاتے ہیں، ولیکن تعمل قلوب، جو سینوں میں دل ہے وہ جب اندھے ہو جاتے ہیں تو دلوں کا اندھاپن کیا کرتا ہے کہ جیسے آنکھوں کا اندھا کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی پانی کے گھڑے میں گرتا ہے، کبھی کیوں آنکھیں نہیں ہیں، ایسے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے، بیوی شوہر سے، غریب امیروں سے، مالدار غریبوں سے، پڑوسی سے، پھر ٹکریں ہوتی ہے جب دنیا جہنم کدا بنی ہوئی۔ اسی لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کا میدان انسان کا دل، انسان کی عقل نہیں،
اور یہ بتایا کہ ہر انسان دل کے پیچھے چلتا ہے، عقل کے پیچھے نہیں۔ دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں۔ ایک چیز دل میں اتری ہوئی ہے، دماغ سمجھا بھی رہا ہے۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک آدمی جوئے کا عادی ہے، بہت سی بری عادت ہے۔ تو یہ شراب کا عادی یہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں گھر کا ایک بیٹا ماں باپ کا اکلوتا اور کیسی بڑی جائیداد ہے، جاگیریں اس کی میراث، لیکن شراب کی عادی تھی۔ شراب کی عادت کی وجہ سے وہ ساری جائیداد بھی بک گئی اور خود بھی ایسا کہ کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ اس کا دماغ اسے سمجھا رہا ہے کہ دیکھ تو نشہ کر رہا ہے نا، نشے کا یہ اثر ہے، دیکھ لے وہ۔ اس لیے قرآن نے مثالیں دی ہے، دیکھو تم جتنی بڑی قوم ہو، جتنی بڑی تمہاری حکومت ہے، تم پہ جتنی بڑی دولتیں ہیں، دیکھو وہ قارون کو، دیکھو وہ قوم سمود کو، دیکھو وہ قوم عاد کو، دیکھو وہ فرعون کو، کہ یہ نشے والا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا دماغ اس کو سمجھاتا بھی یہ اچھا نہیں، لیکن وہ اتری ہوئی ہے دل میں، تو کہیں نہ کہیں اس کی جگہ تلاش کرتا ہے اور کہیں نشہ کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کہ پھر وہ جب گھر میں اتر جاتی ہے۔ اسی لیے نبیوں نے سب سے پہلے ایمان دل کی گہرائی میں اترے۔ لوگوں کو انتظار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں نے، سارے پیغمبروں نے پیشن گوئی کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں بشارت دے رہا ہوں، ایک نبی برحق آنے والے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تک جتنے نبی، ہر نبی نے یہ پیشن گوئی کی کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، ان کی نبوت آخری نبوت ہوگی، ان کا دین آخری دین ہوگا، اور اس پر چلنے کے نتائج، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ 3 چیزیں بتاتے ہیں، 4 چیزیں۔ سب سے پہلے نیت بتاتے ہیں، پھر عمل بتاتے ہیں، اس عمل کا طریقہ بتاتے ہیں، اور جب وہ عمل اس طریقے پر کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ 4 چیزیں نبی بتاتے ہیں۔ اس لیے نماز میں سب سے پہلے نیت کے بعد نماز عمل ہے، قیام ایسے ہوگا، رکوع ایسے ہوگا، سجدے ایسے ہوں گے، اس کا طریقہ بتایا۔ اب اس پر کیا ہوگا کہ جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھ لے گا، 2 پروانے، نفاق سے اور جہنم سے برات کے، روزی میں برکت، دعاؤں میں قبولیت، اب بہت پوری فضائل نماز ہے نا۔ یہاں تک کہ جو مسجد کی نماز کا اہتمام کرے گا جماعت کے ساتھ، روایتوں میں آتا ہے کہ مرتے وقت اس کو فرشتے کلمہ پڑھائیں گے، ایمان کی تلقین کریں گے، یہاں تک کہ فضائل۔ پھر ہر قدم پر کتنے ثواب اور کتنا وہ سارے فضائل بتلائے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے یہاں تو، ہمارے دین میں تو فضائل بھی ہے اور مسائل بھی ہے۔ فضائل کے دھیان کے ساتھ اس مسائل کی روشنی میں عمل کرنا، جیسے ہمارا یہ پورا کام ہے کہ گشت کیسے کرنا، گشت کی کیا فضیلت ہے، کہ گشت کی فضیلت کر رہے ہیں اور منہ میں پانی آ رہا ہو، جیسے پھلوں کو دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے کہ واہ آج تو میری مسجد کا گشت ہے، کہ یہ کیا کہ سارے نبیوں نے کیا ہے، تو نبوت کا عمل ہے یہ۔ منہ اور مسور کی دال میں اور نبی والا کام، اے اللہ تیرا کیا نام، اے اللہ تیرا کیا۔ پھر یہ گشت سے بھاگے گا نہیں، یہ گشت سے جان نہیں چرائے گا، گشت سے بچنے کے لیے بہانہ نہیں بنائے گا، ہر قیمت پر گشت کا اہتمام کرنا ہے، تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اس لیے کہ اس نے مزہ چکھ لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی تربیت میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہ جس پر تم مر رہے ہو، کٹ رہے ہو اور آدمیت کے جامع سے نکل کر بالکل جانور بنے ہوئے ہو، وہ دنیا تو ایسی ہے، اور جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، دنیا بھی تمہاری جنت نشان بنے گی اس ایمانی مزاج کے ساتھ، جب کماؤ گے، کھاؤ گے، پہنو گے، شادیاں کرو گے، کہ ہر چیز میں ایمان مقدم، ایمان کا تقاضا مقدم۔ ایمان والے سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، ہر لینے دینے میں، ہر چیز میں کہ ایمان کیا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ نے مختلف موقعوں پر فرمایا المؤمن لا يخدع ولا يخدع، مومن کسی کو دھوکہ دے گا بھی نہیں، مومن دھوکہ کھائے گا بھی نہیں۔ المؤمن لا يكذب، ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کا اور جھوٹ کا دونوں کا جوڑ نہیں ہے، مومن ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، او کما قال علیہ الصلوۃ، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، وہاں حساب کتاب اور سب کچھ ہے، وہ کبھی پڑوسی کو ستائے گا نہیں۔ وہ پڑوسی بس میں ہو، گاڑی میں ہو، ٹرین میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، محلے میں ہو، گلی میں ہو، مارکیٹ میں ہو، کہ میرا پڑوسی، ان کے حقوق بتائے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب گھر تشریف لاتے تھے تو گھر والوں، ان کا پڑوسی تھا ایک یہودی، آتے سب سے پہلے پوچھتے تھے پڑوسی کے یہاں کچھ بھیجا؟ پڑوسی یہودی ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، وہ اس کا ہے، ہمارا تو پڑوسی ہے، ہم سے متعلق حکم یہ، اور ہم حکم کے بندے۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہی نہیں سیکھتے، باقی سب کچھ سیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہرا بھرا سیکھتے ہیں۔ یہ محنت اس کی، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، دین سیکھنے کا جذبہ بن جائے۔ جیسے لوگوں کو اور چیزیں سیکھنے کا، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے یہ سیکھنا ہے، کمپیوٹر سیکھنا ہے، کہتے ہیں نا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بھائی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن اس سب میں سب سے پہلے میرا دین مقدم ہے۔ انجینئر کا دین کیا ہے، ڈرائیور کا دین کیا ہے، درزی کا دین کیا ہے، لکھپتی کا دین کیا ہے، روز محنت، روز کمانا، روز کھانا، اس کا دین، سب کا دین الگ الگ بتایا ہے، اور سب کو حکم دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، او مزدوروں اور کارخانے داروں، او غریبوں اور جوانوں، او بوڑھوں اور عورتوں، اللہ اللہ اللہ، کہ جو جس وقت جہاں جس حال میں ہے اس حال کے حکم کو معلوم کرے، اور حکم پورا ہونا سمجھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ نماز پڑھتے ہیں، حضور نے نماز پڑھ کر دکھائی، اور پھر یوں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے پڑھ کر دکھائی، اسی لیے کہا مرغے کی طرح ٹھونگے نہ مارو۔ دو سجدوں کے بیچ میں کتنا بیٹھنا، رکوع کے بعد کیسے سیدھا کھڑا ہونا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 3 مرتبہ بلایا، اور 3 مرتبہ یہ فرمایا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، واپس آ، ارجع صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ ارے نماز پڑھ کے جا رہا ہو۔ اللہ جزائے خیر جو علماء کرام کو، محدثین کو اس کی شرح دی، اس کو واضح کیا کہ آپ بار بار کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ رکوع ایسا نہیں کرتا ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر کے دکھایا۔ یہ رکوع کے بعد ایسا نہیں کھڑا ہوتا سیدھا جیسے حضور کھڑے، آپ نے بتایا۔ اسی لیے کہ
حکم بھی پورا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جب حضور کے طریقے پر ہوگا. وہ کھانا ہو، کمانا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، جو بھی کچھ ہو، ہے زندگی حکموں والی جو اللہ کی طرف سے تقاضا ہے کہ تم کو ایمان ہم نے دیا ہے. اب ایمان تقاضے کرتا ہے کہ تمہارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اس لیے کہہ دیا ہم نے پیدا ہی کیا ہے تم کو حکموں والی زندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہ جن ہو یا انس، ہر ایک کو ہماری عبادت کے ساتھ، ہماری فرما برداری کے ساتھ، ہمارے حکموں کی تعمیل کے ساتھ. اور ہم حکم کو حکم جب مانیں گے کہ تم نے نماز تو پڑھی، روزہ تو رکھا، لیکن حضور کے طریقے پر نہیں کیا، کہ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں وہ حکم نہیں، ہمارے یہاں فرما برداری نہیں. دو چیزیں مل کر حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا. سمجھ میں آ رہی؟ سو رہے؟ نیند تو آتی ہوگی، موسم بہت اچھا ہے، اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں کہ ہاں نیند کا آنا بہت اچھا ہے. کب؟ جنگ کے میدان میں. کہاں؟ بدر میں سلایا نا اللہ نے، وہ دشمن کی طرف سے بوچھار اور چاروں طرف سے یورش و الغار اور نعاس، اونگائی، کہ جنگ کے میدان میں سونا یہ اللہ کی طرف سے سکینہ ہے، اور بیان میں سونا یہ غفلت ہے. کیا ہے؟ اور سنتے ہو بیان میں سونا غفلت ہے. کوئی یہ نہیں کہا صاحب نیند تو بہت بڑی نعمت ہے. قرآن نے نعاس کہا ہے کہ دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ ہے نا فضائل کتابوں میں کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب تعلیم کے حلقوں میں ذکر کی مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے تو فرشتے دعائیں دیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے. کہ وہ بیان میں نہیں، وہ تعلیم میں نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ یک من علم را دہمن عقل باید. ایک من علم ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، ورنہ پھر لوگ ایسے ایسے اڑاتے ہیں. میری سمجھ میں یوں آیا، تو ہوتا کون ہے تیری سمجھ میں آیا. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں ایمانی مزاج بنانا. اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر کیا ملے گا، ایمان کیا ہے، ایمان سے کیسا معاشرہ بنتا ہے، ایمان کے نتیجے میں اخلاق کیسے آتے ہیں. جیسے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت، کہ وہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے. جب کثرت سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور وَكُلُّ مُطِيعٍ ذَاكِرٍ، جس حکم کو بھی حضور کے طریقے پر پورے کرے گا وہ اس کا پورا کرنا، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، حضور کے طریقے پر، یہ ذکر ہے. کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذکر کرنے والا. اس ذکر پر اللہ کی محبت آتی. پھر یوں کہ جیسے کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی میراث ہوتی ہے نا، اس کی زمین، اس کا پیسہ، اس کا مکان میراث میں ہوتی ہے پیچھے والوں کو. یوں کہ محبت کی میراث ہے اطاعت. ان المحب مطیع لمن یحب. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. کہ محبت کی میراث اطاعت ہے، اور اطاعت کی میراث اجر و ثواب ہے، آخرت ہے، وہاں کے درجات ہیں. اب آدمی کے سامنے جب یہ ہوگا جیسے کہتا ہے یہ تو چھوٹی دکان ذرا بڑی بنا لو، یہ دھندا بہت چھوٹا ہے تھوڑا اور بڑھا لو، برابر میں بھی کر لوں، یہاں بھی کر لوں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری چلت پھرت اور ہماری ساری دوڑ بھاگ کا مقصود
سب سے پہلے ہر مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے. دل ایک ہے، مخلوق کی عظمت ہے تو خالق کی نہیں، خالق کی ہے تو مخلوق کی نہیں. کہ جتنی مخلوق جتنی شکلوں میں وہ چونٹی سے لے کے جبریل تک ہو، سب مخلوق ہیں، یہ ان سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اکیلی ذات اللہ کی، اس کی عظمت دل میں بیٹھی. فرماتے تھے ایسے ہی چیزوں کی رغبت اور شوق دلوں سے نکل کر اعمال نبوت کا شوق دلوں میں آ جائے. جیسے چیزیں دیکھتے ہیں تو روز نئی نئی آتی ہے نا، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، کہ اس کے مقابلے میں یہ جو فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے ذریعے جو عملوں کی قیمت سامنے آتی ہے، یہ عمل بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اللہ کے یہ چچا جان ایک بہت بڑا تحفہ دینا چاہتا ہوں. کیا؟ ایک بہت بڑا تحفہ دینا چاہتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں چچا کیا؟ کہ صلاۃ التسبیح، کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اس کے چھوٹے بڑے سب معاف ہو جاتے. اور فرمایا عمر بھر میں، سال میں، مہینے میں، ہفتے میں، کم سے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لینا. یہ تحفہ دیا. ہم تو جانتے ہی نہیں صلاۃ تسبیح ہے کیا، اب جانتے ہیں تو پڑھتے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں خالی جان لینا کافی نہیں ہے. مسواک والی نماز سے 27 درجہ بڑھ جاتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاں جی رونے لگا، بہت رو رہا تھا. تو بڑے حضرت نے پوچھا میاں جی کیا بات ہوئی، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ نہ جی نہ، کسی نے کچھ نہ کہہ. تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جی میری مسواک گم ہو گئی. میں نے تعلیم میں سنا کہ مسواک والی نماز سے نماز 27 درجے بڑھ جاتی ہے، میرا تو 27 کا نقصان ہو گیا. جب عملوں کی قیمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو عمل کے نقصان پر آدمی کو ہے نہیں. اور جب عملوں کی قیمت نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ہوئی ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے، کر لی نہیں کر لی، پھر سب آیا گیا. اب جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں ایمان کی قیمت بیٹھ گئی، تو جتنی سیرت ہے نا صحابہ کی، مجاہدوں کی، قربانیوں کی، ہجرت کی، نصرت کی، بھوک کی، پیاس کی، سردی کی، وہ سب ایمان کے تقاضے. اس پر کہہ رہا تھا کہ جب کوئی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے تو دوسرے مزے بھول جاتا ہے. جیسے محمد رشید کا بیٹا ابراہیم، ارے یاد آیا جی، وہ یاد آیا جی، یا سو رہے؟ نہیں یاد آیا. تو اس کو تھا نشہ، شہزادہ ہوں، اٹھا گیا اس غریب کو. اس کے آدمی گئے، پہلے تو اس نے یہ کہا کہ اس کا نہیں، اس کا باپ بھی بلاوے تو سنت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دے سکتا، لیکن اس کو نشہ تھا صاحبزادگی کا. یہ ہوتے نا بڑے باپ کے بیٹے، ان کو بڑا نشہ ہوتا ہے. کوئی بڑے خاندان کا، کوئی بڑے باپ کا، کوئی کیا کیا ہوتا ہے. اٹھا کے لے آئے. کون ہو؟ کیا، کہاں رہتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ جی اللہ کا بندہ ہوں، آسمان کی چھتری کے نیچے زمین کے فرش پر رہتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بیوہ ہے، بہن بھی جوان کماری ہے، گھر میں کوئی کام دھندا کرنے والا نہیں ہے، میں نکلتا ہوں. وہ گھر میں اتنے فاقے، اتنی بھوک ہے کہ میری ماں بھی اور میری بہن بھی روزے سے گزارا کرتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، اور میں محنت مزدوری میں کچھ مل جاتا ہے. یہ کیا کھایا تو نے؟ کہ وہ ٹکڑے ہیں جو بچے تھے تو میں نے کچھ پانی میں کچھ. پھر وہ ٹکڑے بچے تو تھیلے میں کیوں ڈالے؟ وہ بچے شام کو جب جاؤں گا تو اماں اور بہن اس سے افطاری کریں گے.
اب ابراہیم کے لیے تو اس کے باپ نے کبھی نہیں دیکھا، آج تک بھی سنا نہیں، سوچا نہیں، اور کچھ پوچھنا شروع کیا اور سوالات. تو جن کو کوئی کام دھندا نہیں ہوتا نا وہ سوال بہت کرتے ہیں. مول صاحب ذرا ایک بات، مول صاحب ابے جتنی جانتا ہے اس پہ تو عمل کر. ایک بات جو جانی ہے وہ اس پر عمل کر لیا. تیسرا کلمہ درود شریف پابند سے پورا ہوتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے. مول صاحب ایک بات پوچھنی ہے، جن کو کوئی کام دھندا نہیں ہوتا ہے نا، تو اس نے جب پوچھنا شروع کیا تو اس نے غریب نہیں ہو کہا حضور آپ تو یہاں بیٹھے اور آپ کہتے مجھے ذرا کوئی کام دھندا ڈھونڈنا ہے. جیسے مولانا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست قسم کے عالم بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے. ان کا اللہ کا تعلق اتنا طاقتور تھا. اس زمانے میں وہ انگریزوں کا آخری دور تھا ہندوستان میں، اور لوگوں کو پھانسیوں پر بہت چڑھاتے تھے. پورے علاقے میں یہ فضا تھی اور یہ ماحول تھا کہ اگر سولی پر لٹکایا ہوا مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر اس کے لیے دعا کر دیں تو اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی. ایسا بیمار کہ جس کے لیے سارے ڈاکٹر جواب دے دیں کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، حضرت دعا فرما دیں. حضرت کو ڈر ہوا یہ تو اتنا مشہور، کہیں میں مشہور ہو کر کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اپنے کو اس سے بچانے کے لیے وہاں سے جھنجھانے سے بھاگ کر آئے تھے یہاں نظام الدین. اب جھنجھانے میں تو ان کے باغات زمینیں اور بہت رئیس خاندان تھا. یہاں آئے تو یہاں سے لے کے وہاں تک جنگل ہی جنگل، کوئی درخت کوئی آدمی نہیں. اور یہ مسجد جو چھوٹی سی بنگلے والی تھی بہت چھوٹی، اور اس میں بھی دو میاں بیوی تھے، بہت عیش کی اور کیا کیا سب کچھ ہوتا تھا. حضرت نے آ کر اپنے آپ کو یہاں ڈالا بنگلے والی تھی. یہ ہمیں تم جو تبلیغ والے کہلاتا نا، فلاں ملک میں جماعت اور فلاں علاقے میں اور فلاں نے 4 مہینے، یہ یوں نہیں ہوا ہے. اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پڑھ گئے. ایک دن خیال آیا، آج کل تو بزرگی کا بہت شوق ہوتا ہے، میں بھی بزرگ بن جاؤں. وہ بزرگی سے بھاگ کر کے کہیں میں مشہور نہ ہو جاؤں اور شیطان مرد. ایک دن خیال آیا کہ میں جھنجھانے میں جب تو میری 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ہوتی تھی. اب یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اکیلا پڑھ رہا ہوں تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ ہے وہ سمجھنے کی چیزیں، میرا نقصان اور میرا نفع، میرا نقصان اور میرا نفع. یہ لودھی روڈ ہے جہاں وہ آبیرایا ہوٹل وغیرہ اس وقت بنے ہوئے نا، لودھی ہوٹل وغیرہ، اس کی سڑک پر جا کر بیٹھ گئے کہ کوئی آدمی ملے تو. 4 آدمی جا رہے تھے، چاروں میوات کے تھے. حضرت نے آگے، بھائی تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے؟ اجی ہم تو میوات پہ. ہاں کہاں جا رہے ہیں؟ اجی میوات میں بہت سالی بچے بھوکے ہیں، یہاں دلی میں کوئی کام دھندا مل جائے، کچھ روٹی روزگار کا. اچھا میں تمہیں مزدوری دوں تو میرا کام کرو گے؟ اجی ہم کو تو مزدوری چاہیے. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ انہوں نے اپنے ساتھ لائے، اور وہ تو بیچارے کو جانتے ہی نہیں تھے، بالکل ان پڑھ تھے. وہ ابھی بھی نماز کو نواز کہتے ہیں. او کوئی میواتی ہے تو بولو نا. میواتی نماز تو ہے نا؟ ہاں کیا کہتے ہیں میواتی نماز کو؟ نواز. دیہات کے جو ان پڑھ نماز پڑھ لیں، نماز تو ہم جانے نہ لیں. کہا ہو کہ پہلے وضو کر،
کہا ہاں وضو. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی بھر کے لائے. ان میواتوں کا وضو بھی حضرت نے کرا. اس کے بعد کہ نماز کی جو ہے وہ تم جاننا نہ کہ ایسا کرو جیسا میں کروں تم ایسا کرتے رہنا. حضرت نے پہلی نماز ان چاروں کو ایسے پڑھائی. کلمہ جانتے تھے نہ نماز جانتے تھے نہ وضو جانتے. اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا بڑا بزرگ ہے. ہم تو ذرا سی اگر 4 رکعت پڑھنا اور تہجد پڑھ لی تو پھر تو جنید ہندی, وہ جنید بغدادی تھے نا, وہ شاہ عبد القادر جیلانی وہاں کے تھے. شاہ پتہ نہیں بھولے نہیں سو. اللہ ہماری تربیت فرماوے. آمین آمین. میرے پاس رہو, میں تمہیں کلمہ بھی سکھاؤں گا. عجیب حضرت جی بچے بھوکے ہیں اور ان کا ہیں. ہاں بھائی ان کا تو بڑا حق ہے, جانا چاہیے اور انہیں کھلاؤ پلاؤ ان کو سمجھو, لیکن میرا کام کرتے رہے. تو حضرت جی نے وہ نماز پڑھانے کے بعد 2 پیسے دیے تھے. یہ کیا ہے؟ کیوں میں نے کہا تھا تمہاری مزدوری دوں گا. تو ہم نے تو کوئی کام کیا نہیں. ہاں آج تو تم نے اتنا بڑا کام کیا میرا, تمہاری برکت سے میری نماز 27 گنا ہو گئی. ہمیں خیال آتا ہے کبھی خیال آتا ہے. ہمیں سیکھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, کرنا بھی ہے. بڑوں کی سرپرستی میں رہ کے کرنا ہے, مشورے کے تابع ہو کے کرنا ہے. پھر اس کے بتائی جاتے کہ کہا کہ اب وہ گاؤں میں چلے گئے. چودھری آدمی تھا, اس نے چوپال پر سب کو جمع کر لیا گاؤں والوں. ارے بھائی میں تو بہت دنوں سے نوں کہوں کہ میں تو مسلمان, میں تو منہ پہ تو کلمہ بھی نہ آئے, تب میرے جیسے نہ ہوئی ہو, تب میرے جیسے نہ ہوئی ہو. دیکھو یہاں قریب میں ایک مولوی صاحب ہے, تم کو کلمہ سکھائیں گے, نماز سکھائیں. تو اس نے جماعت بنا کے بھیجی. بہت سارے قصے ہیں, مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سنائے تھے بہت سارے, اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو کہنے کیا تھے. تو جب آدمی ایمان کی محنت کو اپنا میدان میں محنت بناتا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک اس پر ایمان کا دروازہ کھولتے ہیں. جب اس نعمت کی وہ قدر کرتا ہے, ہم تو پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں نا, اچھا کپڑا, اچھا مکان, اچھی گاڑی, بہت نعمتیں ہیں. مسجد میں توفیق ہوئی مسجد میں آنے کی, تعلیم میں بیٹھنے کی, ایمان کی بات کرنے کی, اس کو نعمت کہ اس سے تو بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ دین اور دین کی محنت, اگر اس سے کوئی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ نبیوں اور پیغمبروں کو وہ دیتے. لیکن جب آدمی کو چسکا لگ جاتا ہے تو پھر آدمی بھول جاتا ہے. وہ چلا گیا محنت مزدوری کو. اب ابراہیم بیٹھا ہے بالا خانہ میں, لہریں لے رہے ہیں پانی, اور منظر شام ہوئی. شام کو دسترخوان بچھا, بلاؤ ابراہیم کو. ابا نے کہا, تو ابراہیم نے کہا آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے, آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو آدمی نے جا کے جواب دے دیا مامون رشید کو کہ جو ابراہیم کھا, اس سے کہو ابا بلا رہے ہیں. اس نے بھیجا تھا نا اس کو, شہزادے صاحب بلا رہے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ جو حالات ہیں, یہ سب کیے ہوئے کا نتیجہ ہے. اسی لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے استغفار کی اور توبہ کی. آیا آدمی کہ وہ ابا جی بلا رہے, ارے بھائی ہم نے کہہ دیا نہیں کھائیں گے. اس نے بھی جھڑک کے جواب دیا. ابا سے اس نے جا کے کہا کہ وہ تو بہت ناراض ہو رہے, نہیں اٹھا کے لاؤ. صبح کو بلوایا تھا, اٹھا کے. نشے رہتے نہیں ہیں کسی کے, حکومتوں کے, نہ دولتوں کے, خاندانوں کے, نہ برادریوں کے, نہ زبان کے. اب
شاہی دسترخوان، کیا قسمیں اور کیا ویرائٹیاں اور کیا چیزیں، لیکن ابراہیم کی نظر میں وہ غریب کا جھولا، روکھے ٹکڑے اور وہ سنت کی قدر وہی گھومتی رہی، ہاتھ نہیں بڑھایا، دسترخوان اٹھا، سب اپنے چلے گئے، یہ بھی اپنے آ گئے۔ ابراہیم نے آدھی رات کو اپنے خادم کو اٹھایا، بھائی ہمارے وہ پرانے کپڑے جو ہیں وہ لے لو اور یہ رکھ دو، نیا جوڑا تھا وہ رکھ دیا، پرانے لے میرے ساتھ چلو۔ چلنے شروع ہوئے بہت دور تک، پھر کہنے لگے اب تم واپس جاؤ۔ ابراہیم وہاں سے پیدل چل کر کے بیت اللہ تک پہنچے۔ ہاں یوں نہیں ملتے رگڑے کھائے بغیر، اب یہاں عبادت کرنے لگے۔ وہ بھول گئے شاہی ٹھاٹ، اب بھول گئے سارے مزے، یہاں کھجوریں اور زمزم۔ ایک دن طواف میں وہ فقیر، وہ بھی وہیں تھا، اور یہ ابراہیم بھی۔ ابراہیم نے پہچان لیا کہ جس آدمی کی برکت سے میری زندگی کا رخ صحیح ہوا، میں اللہ رسول کی عظمت آنے لگی، دین کی اہمیت آنے لگی، وہ یہ میرا سب سے بڑا محسن یہ ہے۔ تو یہ اس کی خوشامد میں، اس سے محبت میں، اس کا اکرام کرنے میں۔ لیکن جو مخلص ہوتے ہیں نا، جو مخلص ہوتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی آؤ کوئی جاؤ، کیا لینا کیا لینا، تو تمہارے بھائی ہم نے کیا تھا، ہماری وجہ سے تم کو اللہ نے ہدایت دی تو ٹھیک ہے، اس کا بدلہ یہاں تھوڑے ہم کو لینا، وہ تو ہم کو وہاں ملے گا۔ تو اس مزدور نے تو پرواہ کی نہیں، لیکن ابراہیم اب کہیں ہے ہی نہیں، چاروں طرف لوگ تلاش میں ہیں، ابراہیم کہاں، ابراہیم کہاں۔ ایک دن حرم شریف میں بہت شور ہوا، انتقال ہو گیا، انتقال۔ ارے بھائی کون؟ ایک بزرگ تھے یہاں، اور وہ بہت دنوں سے عبادت اور بہت روتے دھوتے اور یوں تھے اور یوں تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہے کہ تمہارا مامون رشید کا بیٹا ابراہیم ہے۔ پھر پیغام بھیجا جس ابراہیم کی تلاش میں تم نے گھوڑے دوڑائے، وہ ولی اللہ ہو کر کے آج ملا ہے۔ جب کوئی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے تو شہزادیوں کا مزہ بھی بھول جاتا ہے، خدا مجھے بھی تمہیں ماما۔ لیکن کب چکھیں گے؟ جب چکی کے ساتھ چلیں گے، جب دو پارٹوں کے بیچ میں پیسیں گے، مقامی کام اور باہر کی نقل و حرکت۔ چکی کے تمہارے یہاں کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ ابے نہیں، وہ تو ہم گاؤں والے ہیں، ہمارے یہاں چکی کے دو، تم تو بڑے لوگ ہو نا، تمہارے یہاں تو 3 ساڑھے 3 پارٹ ہوتے ہوں گے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہی ہوتے ہیں نا، نیچے کا مقامی اور اوپر کا مہینے کے 3 دن، سال کا چلہ 4 مہینے، روزانہ کے مسجد کا اور صبح شام کی طرف، یہ چکر ہے۔ جو ان 2 پارٹوں کے بیچ میں مقامی کام، باہر کا کام، مقام، وہ آٹا بنے گا۔ اور جو دانے پھوٹی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں نا، قیامت کا سور پھونکے تک بھی کھڑے رہیں تو وہ آٹا نہیں بنیں گے۔ آٹا نہیں بنیں گے تو پوری نہیں بنے گی، روٹی نہیں بنے گی، ہے نہیں؟ آٹے دانے کو کوئی پھانکتا ہے کہ میں تو تبلیغ میں ہوں، میں تو تبلیغ میں ہوں، نہ تسبیح پڑھتا ہے، نہ گشت کرتا ہے، نہ تعلیم ہے، تبلیغ میں ہوں، تبلیغ میں۔ تو تو قیامت تک بھی یہ کہتا رہے، مرتے دم تک بھی، تیری زندگی نہیں بنے گی۔ زندگی آٹا تو وہ بنے گا جو پیسے گا، جو حالات سے گزرے گا۔ مانگنے نہیں حالات، اللہ کی طرف سے کوئی حال آ جائے، اے اللہ تیری طرف سے ہے، تیرا فیصلہ ہے، بندہ ہوں، میرے ذمہ تک تو نے صبر کیا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ جب اس طرح چلیں گے، بڑوں کی مان کر، سن کر، تابع داری کے ساتھ، چھوٹے بن کر، اصولوں کی پابندی کے ساتھ، اعمال کی تو پھر اللہ پاک ہمیں ایمان کا مزہ چکھائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ ہے؟ اب پیسنے کو کون تیار ہے وہ ذرا بتاؤ۔ 2 پارٹوں کے بیچ میں 4 مہینے تک ہے، گاؤں گلی کوچا کہاں کہاں نہیں، تم تو سب
کوئی تو جبریل کا پوتا ہے، کوئی میکائیل کا نواسا ہے، اس لیے تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، ساری بات سن کر اتنا طے ہوگا کہ انشاءاللہ ہمیں ایمان اور ایمان کے جو تقاضے ہیں وہی ہمارا اصل میں سرمایہ ہے نہیں؟ اس کا یہ اللہ پاک نے آسان سا راستہ دیا ہے۔ پھر مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا انتقال، تو ان کی جگہ آئے مولانا الیاس صاحب۔ بھائی ابرار صاحب 4 مہینے، ابرار صاحب 4 مہینے ماشاء اللہ۔ محمد عمر صاحب 4 مہینے ماشاء اللہ۔ جی بھائی جاوید صاحب کہاں کے؟ بنگلور سے جاوید صاحب 4 ماہ۔ بھائی تبریز صاحب کہاں سے؟ تبریز صاحب بنگلور۔ انور صاحب بنگلور۔ چلے کی جماعت 2 چلے بڑھائے آپ لوگوں نے، یہ 4 مہینے کی جماعت ہے؟ 4 مہینے کی جماعت ہے ماشاء اللہ۔ کیا نام بھائی کا؟ عبدالصمد صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اور فرمائے بھائی نوید صاحب، اور فرمائے انشاءاللہ میرا بھی 4 مہینے بھائی ماشاء اللہ۔ حاجی انور صاحب ماشاء اللہ۔ بھائی دوستو سارے نیت کر لو، انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے۔ شیخ احمد صاحب جہاں بھی رہیں گے